بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر اس کے نیچے اپنا سوال بھیج دیجئے لکھ کر، انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو دوران نشست کہ آپ کا سوال متعدد مرتبہ بھیجنے کے باوجود بھی نظر انداز ہو رہا ہے، تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے۔ وہ کامنٹس جو اسے مشکوک لگتے ہیں وہ انہیں آٹو ہائڈ کر دیتا ہے۔ تو یا تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے سوال کو دوبارہ کچھ الفاظ میں تبدیلی کر کے دوبارہ بھیج دیجئے۔ اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ شامل نہیں ہوا تو آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا نیچے کی طرف، تو آپ اس پر اپنے نام اور شہر کے ساتھ اپنا سوال بھیج دیجئے، یا پھر پیج ان باکس کی سہولت بھی موجود ہے، آپ وہاں پر اپنا سوال بھیج دیجئے۔ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال فضا خان صاحبہ کا، کہ اکثر مرد حضرات سعودی عرب جاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ماں یا بیوی کو بلا لیتے ہیں اپنے پاس، ان کو عمرہ بھی کروا دیتے ہیں، تو اب کیا حکم ہوگا کیونکہ وہ اس سفر میں اکیلی گھر سے جاتی ہیں بغیر کسی محرم کے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ضروری ہے کہ ہم شریعت کے احکام کو سمجھیں۔ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت کا پوری طرح شریعت نے خیال رکھا۔ باپ رکھتا ہے، بھائی رکھتا ہے، پھر شوہر رکھتا ہے، بیٹا رکھتا ہے۔ عورت رات کا سفر، ایسا سفر جس میں رات آئے، وہ بھلے ایک رات کا سفر ہو، وہ تنہا نہ کرے۔ کراچی سے جدہ تک کا سفر 4 گھنٹے کا ہوتا ہے جہاز میں، اور وہ محفوظ ہوتا ہے۔ ایسا سفر بائی روڈ کر رہے ہیں، پیدل کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ سفر اور ہے، تو وہ جو جاتی ہے وہ صرف 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، اور اس میں وہ تنہا نہیں ہوتی، تو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، پھر ایک عملہ موجود ہوتا ہے۔ تو اگر اس سفر میں بھی وہ تنہا جائے تو مسئلہ ہے، تو اتنے سفر میں جا سکتی ہے، اجازت ہے۔ لیکن جہاں رات آ جائے، یا ایسا سفر جو روڈ کا ہو، یا کسی ایسی سواری میں جہاں پر وہ تنہا اور اس کے سوا کوئی اس کا جاننے والا نہ ہو، یا وہ محفوظ نہ ہو، تو وہ منع ہے۔ اتنا سفر وہ کر سکتی ہے۔ سید فیاض صاحب کا سوال، یہ سوال گزشتہ نشست میں آیا تھا، اس کا آخری حصہ میں پڑھنا بھول گیا تھا، نظر سے نہیں گزرا۔ وہ یہ تھا کہ با جماعت نماز اگر چل رہی ہو اور امام بدعقیدہ ہو تو اس کے پیچھے اپنی نماز پڑھنا، اس کا آپ نے جواب دیا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اگر وقت بالکل گزر رہا ہو، بالکل وقت نہ بچے، اور ایک ہی مسجد ہو جہاں ٹریفک کی وجہ سے جگہ ملے،
اور اس کے بعد وہاں پہنچیں تو وہاں جماعت کا جو امام ہو وہ بدعقیدہ ہو اور نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہو، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فتنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ مسجد کا صرف کیا ایک ہی حال ہے؟ کوئی برآمدہ نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی ایسی صورت ہو کہ وہ اگر احتیاط سے الگ ہو کے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے۔ صرف ایک ہال کمرہ انہوں نے یہ دیا، ایک ہی کمرہ ہے تو وہاں ان کے ساتھ ان کی اقتداء نہیں کرے گا، ویسے کھڑا ہو جائے، لیکن نماز وہ اگر ان کے پیچھے پڑھے گا تو پھر جب یہ کہہ لے گا پیچھے اس امام کے تو کیا رہ جائے گا؟ اس میں رعایت کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اور کوئی جگہ نہیں ہے؟ ویسے دوسرے کاموں کے لیے 10 جگہ تلاش کرتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ مناسب پڑھ لیں۔ ایک ہی کمرہ ہے تو اس کمرے میں کوئی کنارے پر اگر آپ کہیں پڑھتے ہیں تو اپنا پڑھ لیں۔ جماعت کے حوالے سے ہی ایک اور سوال صغیر احمد صاحب کا، اگر امام صحیح العقیدہ ہو لیکن صف میں معلوم ہو کہ بد مذہب بھی موجود ہیں تو کیا تقویٰ کے مطابق وہاں کھڑا ہونا درست ہوگا؟ جی، اگر امام صحیح ہے اس کی اقتداء بھی صحیح ہے۔ اگلا سوال فیصل خورشید صاحب، آپ نے بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے اس مسئلے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال دہلی انڈیا سے محمد حسنین رضا قادری صاحب کا، کوئی پیر اگر درست نہ ہو اور اس کے مرید ہم سے دوستی رکھیں تو کیا یہ درست ہوگا ان کے مریدوں سے دوستی رکھنا؟ دیکھیں، آپ نے صرف یہ کہا کہ پیر درست نہ ہو، کس لحاظ سے درست نہیں ہے؟ اگر وہ درست ہی نہیں ہے تو پھر پیر کہاں سے ہو گیا؟ اگر پیر کہلاتا ہے تو کیا عقائد کا مسئلہ ہے یا اعمال کا مسئلہ ہے؟ تو اگر کوئی واقعی اعلانیہ طور پر یعنی کھلم کھلا ایسی بات ہے جو قابل گرفت ہے، پکڑے جانے کے قابل ہے، تو اس صورت میں ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ساتھ علیحدگی میں ان کو بتایا جائے کہ آپ کی یہ باتیں جو ہیں یہ ان کا کیا مطلب ہے، وہ واضح کریں۔ اور اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو عقیدہ درست نہیں ہے تو پیر ہی کہاں سے ہے پھر وہ؟ باقی یہ کہ ان کے ملنے والے آپ سے ملتے ہیں تو آپ ان کی کسی طرح اصلاح کر سکتے ہیں، وہ کریں، لیکن صرف ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، وہ مل کر آپ کو اس کے بارے میں یعنی راغب کرتے ہوں غلطی کے باوجود، اور وہ غلطی واقعی غلطی ہے اور پھر وہ کرتے ہوں تو پھر آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، اس لیے میں نہیں پسند کرتا، پھر اس کے بعد وہ نہیں ملتے ہیں، نہ ملیں، لیکن پوری بات واضح نہیں ہے۔ عقائد میں اختلاف کسی صورت کوئی گنجائش نہیں، اعمال میں جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اصلاح کی کیا کوشش کی ہے۔ آپ اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کریں، ان لوگوں کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں، صرف ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اس صورت میں ہوگا کہ آپ کی پہچان انہی کے حوالے سے ہو تو وہ غلط ہوگا کہ لوگ وہ سمجھیں کہ آپ بھی ویسے ہی ہیں یا انہی کے ملنے والے ہیں، تو غلط ہوگا، تو پھر ایسے لوگوں سے احتیاط کی جائے گی۔ وقاص خان صاحب کا سوال، ایک حدیث پاک جس کا مفہوم کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، مال، جان اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس حدیث مبارکہ پر ہم مسلمان کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ کس طرح عمل کیا جائے؟ کیا اس میں اشتباہ کیا ہے؟ کیا بات ہے جو نہیں سمجھ آ رہی؟ لازمی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بہت زیادہ پیار ہوگا، سب سے زیادہ پیار ہوگا، تو جس سے پیار ہوتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کا کہنا مانا جاتا ہے، اس کی رضا اختیار کی جاتی ہے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ دیکھیں نا، محبت کی نشانیاں بھی بتائی گئیں، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح
جس سے محبت ہو اس کے خلاف بات نہ سنی جاتی ہے نہ دیکھی جاتی ہے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ یہ ہے اصل اس کا مطلب، کہ ہمیں وہ سب سے زیادہ پیارے ہیں، تو ہم ثابت کریں، ظاہر و باطن کو ایسا بنائیں جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ عارف انصاری صاحب کا سوال، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو کیا وہ رتبہ شہادت پر فائز ہوگا؟ جی، اس کے لیے جو احکام بیان ہوئے ہیں ان میں لفظ ناسور یا کینسر وغیرہ نہیں آتا، لیکن کوئی بیماری میں جاتا ہے تو ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرما، لیکن اس کو ہم جو اصطلاحاً شہید کہتے ہیں وہ نہیں کہیں گے۔ آصف حبیب اجمیری صاحب کا سوال، اسلام میں کیا لونڈیوں اور کنیزوں کا تصور ہے؟ جی تھا۔ اسلام نے انسانوں کی خرید و فروخت کو پسند نہیں کیا، اسی لیے گناہوں کے کفارے میں آپ سنتے ہوں گے غلام آزاد کرو، تو یہ انسانوں کی خرید و فروخت شرعاً پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن تھا۔ اب لازمی بات ہے ایسا وہ تصور نہیں۔ ہاں، آپ اگر کسی ایسے علاقے میں کفار سے جنگ کریں، ان کی وہ آئیں خواتین آپ کے ہاتھ میں، وہ پھر علماء واضح کریں گے، لیکن اب ایسا تصور نہیں ہے۔ اسلام آباد سے فرحان گوہر صاحب کا سوال کہ شب معراج کی شب میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں سب سے زیادہ معتبر روایات کے حساب سے درست شب معراج کون سی ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات مختلف سوالوں کے جواب میں کہی ہے کہ ایک واقعہ ہوا، اس کے واقعے میں ہونے میں کوئی شبہ نہیں، تاریخ میں شبہ ہو جاتا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ تو یقینی بات ہے۔ اب کوئی کہتا ہے نہیں جی 12 کو ہوئی، کوئی کہتا ہے 9 کو ہوئی، کوئی کہتا ہے 8 کو ہوئی، تو ہوئی تو ہے۔ اب کوئی 8 کو بھی منا لے، 9 کو بھی منا لے، 12 کو بھی منا لے، روز منا لے، صبح و شام منا لے۔ اسی طرح معراج شریف کا واقعہ تو ہوا، قرآن میں بیان ہوا ہے، الاسراء والمعراج ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اب اس کی تاریخ میں اشتباہ ڈال کر، شبہ ڈال کر، ڈاؤٹ بتا کر یہ منانے سے روکنے کا طریقہ تو درست نہیں ہوگا، لیکن اکثریت جو رجبی شریف عرب میں بھی اور دوسرے میں کہ ماہ رجب کی 27ویں شب تھی، تو جو زیادہ راجح قول ہوں، یعنی جن کی طرف زیادہ رجحان پایا جائے، جو زیادہ ثقہ مانے جائیں، ثقہ کا مطلب آتھینٹک مانے جائیں، تو اگر کوئی کسی اور تاریخ کو منا لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن جو منا رہے ہیں ان کے پاس بھی تو تاریخ کا کوئی نہ کوئی جواز ہے۔ اب شب قدر اکثر 27ویں کو مناتے ہیں، تو 21 بھی، 23 بھی، 25 بھی، 29 بھی شبان قدر میں سے ہیں، تو ساری منانی چاہیے، بلکہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تو کوئی صرف 27ویں کو مناتا ہے تو کیا اس سے بھی روک دیں اس کو کہ یہ اصل نہیں ہے، 21 اصل ہے یا 23 اصل ہے؟ تو بعض تاریخوں میں اختلاف کی وجہ سے روکا نہیں جائے گا۔ اب وہ منانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف کوئی اس میں جناب پھلجھڑیاں لگانی ہیں، ہم نے اس میں عبادت کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کرنی ہے، ان پہ درود و سلام بھیجنا ہے، ذکر کرنا ہے اس واقعے کا، یا یاد مناتے ہوئے دعائیں کرنی ہیں۔ کوئی غلط کام تو نہیں کرنا، کیونکہ آپ جب کسی کام کو کرتے ہیں نا تو مجموعہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، تو الگ الگ کر کے دیکھیں۔ مثلا قرآن پڑھنا، نوافل پڑھنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، یہ سارے کام جائز ہیں، تو ان کا مجموعہ بھی جائز ہوگا۔ اب اس کو نام دے دیا، معراج النبی کہہ دیا، میلاد النبی کہہ دیا، تو اصل چیز جو ہے اس کو دیکھا جائے۔ تو چونکہ غالب 27ویں شب رجب کی بتائی جاتی ہے، اگر آپ کو کوئی اور یقینی طور پر لگے کہ نہیں یہ نہیں وہ ہے، آپ اس میں بھی منا لیں، لیکن جو ہم کثرت سے مناتے آئے ہیں، ایک معمول ہے، وہ منا رہے ہیں۔
اگلا سوال فیصل آباد سے رضوان سرور مصطفی صاحب کا، کہ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ایک ہے اور ساتھ ہی وہ گورنمنٹ ٹیچر بھی ہے اسکول میں، وہ جس دکان میں کرایہ دار ہے وہاں کا مالک مکان نے اس سے کرایہ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم فوٹوگرافر ہو اور تمہاری آمدنی حرام ہے، میں تمہاری اس آمدنی سے تو کرایہ وصول نہیں کروں گا، ہاں تمہاری جو گورنمنٹ جاب کی تنخواہ ہے میں اس سے لوں گا۔ وہ کسی صورت اس آمدنی سے کرایہ لینے کو تیار نہیں ہے جو فوٹوگرافی کے نتیجے میں آئی، تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ تقوی کی بات ہے، تاہم جو اس کو گورنمنٹ سے ملا ہے وہ بھی بینک کے تھرو آیا ہے، وہ بھی سود کے مراحل سے گزر کے آیا، اسی لیے فرمایا تھا نا سود سے بچو گے لیکن اس کے غبار سے نہیں بچو گے۔ تو وہ تنخواہ سے دے یا وہ اس آمدنی سے دے، آپ نے اس کو دکان ہی کیوں دی ہے؟ اگر یہی بات ہے، آپ اتنے محتاط ہیں تو آپ نے دکان ہی کیوں دی ہے کہ بھئی میں فوٹوگرافی کے لیے دکان نہیں؟ اگر اس نے وہاں فوٹو آویزاں کی ہوئی ہیں اور وہ کرتا ہے تو پھر آپ نے خود اس کو ایک طرح سے اجازت دی ہے، پھر آپ بھی اس میں شریک ہیں۔ اگر یہ بات جائے گی تو دور تک جائے گی۔ بہرحال اگر وہ اتنا احتیاط کرتے ہیں، اتنا تقوی کرتے ہیں، تو پھر تو ان کو دکان اس سے خالی کرانی چاہیے کہ یہاں فوٹوگرافی کا کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فوٹوگرافی جس طرح کی ہو رہی ہے، جو ہو رہی ہے، اس کو تو کس طرح جائز کہا جائے گا؟ سب کی سب کو بعض دوسری مجبوریاں ہیں۔ تو اگر وہ انہوں نے بھی فوٹو بنوائی ہوگی، بھلے پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، کسی چیز کے لیے، ان کی تقریبات میں بھی فوٹو بنتی ہوں گی، اور آج کل تو میرے خیال ہر شخص یہی کر رہا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے۔ وہ علماء جو سختی سے منع کرتے تھے تصویر کے لیے، آج سب سے زیادہ انہی کی تصویریں آ رہی ہیں۔ تو وہ احکام کو ذہن میں رکھیں، اگر اتنا تقوی ہے تو پھر وہ بھی احتیاط کریں، ورنہ یہ ہے کہ وہ تنخواہ بھی جو ہے وہ بھی کہاں سے گزر کے آئی ہے۔ تاہم وہ اگر اتنا بچتے ہیں اور اتنا احتیاط کرتے ہیں تو میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ حالانکہ فتوے میں گنجائش ہو جائے گی، مگر تقوی میں گنجائش نہیں ہوتی، تو وہ اتنے متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو پھر فوٹوگرافی کے لیے دکان دینا بھی غلط ہوگا۔ مظفر گڑھ سے غلام اصغر صاحب کا سوال، میرا ایک رشتہ دار ایک بہت ہی سنگین جرم کا مرتکب ہو کر جیل میں قید ہے اور اس نے اس کا جرم کا اقرار بھی کیا، اب اس کی رہائی کے لیے دعا کرنا یا اس کی رہائی کے لیے کوشش کرنا کیا جائز ہوگا ہمارے لیے؟ گناہگار کے لیے دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر وہ تائب ہوتا ہے اور اس کو ندامت ہے اپنے گناہ پہ، تو اس کے لیے دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اور گناہگار کے لیے ہی رحمت ہے۔ توبہ کا بیان موجود ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے۔ اگر اس سے خطا ہوئی ہے، کوئی بھی خطا ہوئی ہے، ایک ہوتا ہے نا ایمانی طور پر بھی ہو جائے، اخلاقی طور پر ہو جائے، تو توبہ کا بیان ہے، سچی توبہ کرے۔ کس طرح کی توبہ، کس حکم میں، کس معاملے میں، اس کے تقاضے پورے کرے، اپنی اصلاح کرے، پھر اس کو ظاہر کرے۔ وہ جو پہلا سوال تھا نا، اس کے جواب میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ معاف کیجیے گا، ہم لوگ اب گناہ کو گناہ سمجھنا بھی بھول بیٹھے ہیں۔ ہم بہت سے گناہوں پہ راضی ہو گئے ہیں، یہ ہمارا بڑا گناہ ہے کہ اب ہم اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، میں ہوں یا کوئی اور ہے، ہم سب شامل ہیں۔ بہت سے گناہوں پہ ہم عادی ہوتے جا رہے ہیں، راضی ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کو گناہ سمجھنا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مثلاً پاکستان میں اب شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ خریدنے والا کون ہے، دھڑا دھڑ، اور جتنی آپ کولڈ ڈرنکس کی دکان پہ اتنا رش نہیں دیکھیں گے جتنا شراب جہاں بکتی ہے وہاں رش نظر آتا ہے۔ بہت سے گناہوں پہ، اور پھر یہ کہ ہم اس پہ کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا نا، میں 2-3 جمعراتوں سے جنرل صاحب کے نام پیغام دے رہا ہوں، تو کیا دے رہا ہوں؟ یہ غلطیاں ہیں، ان کا دروازہ بند کرنا ہے، مگر وہ اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی جا رہی ہے، کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ تو ہم لوگ من حیث القوم، من حیث القوم کا مطلب ایک قوم کی حیثیت سے، ایز اے نیشن، ایز اے مسلم نیشن، ہم بہت سے گناہوں پر
راضی ہوتے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں مگر ہم اصلاح نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے نا، مثلاً آپ کو روز ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اب ڈرامہ دیکھنا آپ کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں. آپ کہتے ہیں جی سب دیکھ رہے ہیں. اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ بہن بھی ساتھ بیٹھی ہو، بیٹی بھی بیٹھی ہو، بہو بھی بیٹھی ہو. ہمیں وہ بھی اب خیال نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا. اشتہار کیسے کیسے بن رہے ہیں. آپ بل بورڈز دیکھیں، نیون سائن دیکھیں، وہ کیسے لگ رہے ہیں. ہم راضی، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم زیادہ نظر سے نہیں دیکھیں، کوئی گہری نظر سے دیکھے، یعنی غور سے دیکھے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں جو ہے نا کہ گناہ پر راضی ہو جانا، الرضا بالکفر کفرن، کفر پہ راضی ہو جانا بھی کفر ہوتا ہے. اسی طرح گناہ پہ راضی ہو جانا بھی گناہ ہے. تو یہ ہمارے اندر یہ چیز آ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. بہت سے گناہ ہم نے، اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو احساس ہے کہ نہیں جی میں نے یہ پیسے سے کرایہ نہیں لینا. تو بھئی آپ ایک حد تک تو ہو رہے ہیں. دوسرے معاملات میں دیکھیں میں کہاں سچ بول رہا ہوں، وقت پہ پورا کام کر رہا ہوں یا نہیں، وعدے پورے کر رہا ہوں یا نہیں، صفائی ستھرائی، اپنے پڑوسی کو تو تنگ نہیں کر رہا، میری زبان کیسی ہے، میرا ملنا جلنا. ہم ان چیزوں کو نہیں، بس ایک چیز کو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا داڑھی رکھنا سنت ہے، تو سنت تو اور بہت سے کام ہیں. سچ بولنا بھی، اچھے اخلاق والا ہونا بھی، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہونا بھی. یہ بہت سی ہم نہیں توجہ دے رہے. جس چیز میں ہم ہوتا ہے نا شریعت میں جی مہر لکھو، مہر فاطمی، باقی جو کام کر رہے ہیں وہ ہم کیا شریعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ وہاں پر ایک جگہ پر ہم آ جاتے ہیں کہ نہیں یہاں پر شریعت کو، اور باقی چیزوں پہ بھول جاتے ہیں. تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا. ہم لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں. اور باقی اس سوال کے حوالے سے یہ کہ کوئی گناہ گار ہے پہاڑوں کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر، اللہ کی رحمت کا تو شمار ہی نہیں ہے. تو سچی توبہ کرے. گناہ گار کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے بشرطے کہ وہ توبہ کرے. وہ توبہ کر رہا ہے، پھر اس کے لیے اگر آپ کہتے ہیں تو دعا منع نہیں ہے. ان کا اگلا سوال کہ نکاح رجسٹرار اور نکاح خواہ نکاح پڑھانے کی جو عوام سے فیس وصول کرتے ہیں، وہ فیس شرعی طور پر کتنی ہونی چاہیے؟ مثلاً نکاح کی رجسٹریشن فیس بعض اوقات کم ہوتی ہے اور رجسٹرار اس کے زیادہ لیتا ہے، اور نکاح خواہ بھی بعض موقعوں پر زیادہ مطالبہ کرتے ہیں، تو جس سے کبھی کبھار بحث اور تکرار کا سبھی سما بن جاتا ہے. تو کوئی درمیانی راستہ کیا ہوگا اس میں؟ نکاح پڑھانے کا معاوضہ نہیں ہوتا. آپ اس کو بلاتے ہیں، وہ آتا ہے، پابند ہوتا ہے، اس نے فارم سارے بھرنے ہیں، پھر آگے اس کی جو کارروائی کرنی ہے، اس نے وقت لگانا ہے. تو آپ ایک طرح سے اس کو نذرانہ دیتے ہیں. گانے والے کے لیے تو آپ نذرانہ نہیں شمار کرتے. مثلاً گلوکار بلائی، میں نے پچھلے 2-3 پروگراموں میں کہا قوالی نائٹس شروع ہو چکی ہے ہمارے ہاں شادیوں میں. اب قوالی نائٹس کا ایک رجحان آ گیا ہے. کتنے پیسے لٹاتے ہیں آپ قوالوں پہ؟ اس کے بارے میں آپ نے کبھی مسئلہ کیوں نہیں پوچھا کہ قوال کو بلایا، پیسے لٹانے چاہیے نہیں چاہیے؟ کبھی نہیں پوچھا آپ نے. لیکن ایک شخص، اس کا بھی پیٹ ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کو اگر آپ کچھ محبت سے ہدیہ دیتے ہیں تو وہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کو منیمم بہت معمولی سا کچھ دیا جائے، مٹھائی کا ڈبہ دے دو یار، 100 روپیہ دے دو 5. لیکن دوسرے کے لیے آپ کے پاس بڑا ہے، اس کے لیے لاکھوں روپے ہیں. تو آپ کو اپنے رویے پہ بھی غور کرنا ہوگا. امام مسجد ہے، نکاح رجسٹریشن بھی اس کو نکاح رجسٹرار بنایا ہوا، کچھ اس کو اس طرح تھوڑے سے پیسے مل جاتے ہیں، اس کے بچوں کی فیس ہو جاتی ہے، اس کے گھر کا گزارا اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ مسجد کی آمدنی بھی لوگوں کا چندہ ہی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی ایک مناسب انداز سے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو باقی پوری مسجد کی مینٹیننس کے لیے بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو وہ بہت زیادہ تو نہیں دے پاتے. اور پھر آج کل چندہ، خود میری اپنی مسجد میں مجھے اندازہ ہوا پچھلے 2 سال میں جو لوگوں کے ڈونیشن تھے وہ آدھے سے بھی کم رہ گئے.
تو لیکن خرچے تو اتنے ہی ہیں اور مہنگائی کے حساب سے ان کو بھی اتنا ہی سامنا ہے. مثلاً ایک پوچے کے لیے، موپ کے لیے یا جھاڑو کے لیے اگر پہلے کم پیسے تھے تو اب دگنے دینے پڑتے ہیں، وہ تو کم نہیں ہوئے. تو لوگوں کا تعاون، تو دین کی خدمت کرنے والے جتنے بھی ہیں، پڑھانے والے، نماز، مؤذن، خادم وغیرہ، اس طرح اگر ان کی کوئی تھوڑی سی آپ کی طرف سے امداد ہو جاتی ہے تو اس پر آپ کو الجھنا نہیں چاہیے. خوش دلی سے جو ہو سکے محبت سے دیں، دعائیں ہی ملیں گی نا. باقی جہاں لٹا رہے ہوتے ہیں وہاں آپ نہیں بھانڈ آ جائیں، آپ وہاں پر پیسے لٹائیں گے. قوالی نائٹ کر رہے ہیں، پیسے لٹائیں گے. ویسے آپ جناب دکھاوے پہ لٹائیں گے تو اس دکھاوے سے آپ گناہ کماتے ہیں، کچھ نیکی تو نہیں ہوتی. ادھر دیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ثواب بھی ہوگا. تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. بہرحال جو رجسٹرار وغیرہ، وہ تجربہ ان کا، لوگ ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، کس طرح ان کو تنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی فیس رکھ دی کہ نہیں جی اتنے دیں گے، ہم پورا کام اس طرح ہوگا. تو ان کو بھی چاہیے اس کو کاروبار کے طور پر نہ لیں، کمرشلائز نہ کریں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ خوش دلی سے ان کی امداد کیا کریں. اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال: اگر بیوی کی ذاتی ملکیت میں کچھ سونا ہو اور وہ سونا وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بیچ دے تو کیا یہ درست ہوگا؟ اگر وہ اس کی مالک ہے اور اس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے اور اس پر شوہر کو اعتراض نہیں ہے، لازمی بات ہے جب وہ خود مالک ہے ذاتی طور پر، وہ کس لیے بیچ رہی ہے کہ مطلب اس کا کوئی اپنا گھریلو مسئلہ یا کوئی اس کسی کی امداد کرنے کے لیے، تو وہ ذاتی اگر اس کی ملکیت ہے وہ بیچ سکتی ہے اس کو. بلکہ شوہر کماتا ہے تو شوہر کو بیوی پہ خرچ کرنا ضروری ہے. بیوی کماتی ہے تو شوہر اس سے مانگ نہیں سکتا، شریعت نے یہ بتایا. ہاں وہ خود سے کرتی ہے، حصہ لیتی ہے تو اور بات ہے. تو اس کی ذاتی ملکیت ہے، اس میں اس کو پورا تصرف کا اختیار ہے. ہاں اس کی وجہ سے گھر میں کوئی فساد ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ تو بہتر ہے کہ وہ اس کو حل کر لے، لیکن ذاتی ملکیت کو وہ استعمال کر سکتی ہے جیسے چاہے. ذیشان صاحب کا سوال: کیا عصر یا کوئی بھی نماز کی اذان اور جماعت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ عصر کے فرض نہیں آپ پڑھے ہیں، آپ پہلے ضرور قضا پڑھ لیں. بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ پہلے پڑھ لیں. صرف قضا فرض وہ عصر کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے پہلے پڑھ لیں. اسی عصر کے وقت میں قضا پڑھنے کے حوالے سے سحر خان صاحبہ نے پوچھا، علامہ صاحب نے اس کا جواب بیان فرما دیا. یہ دو نمازیں ہیں، ایک فجر کی اور ایک عصر کی. فجر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل نہ پڑھیں. یہ میں نے پہلے بھی بتایا، میں ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں. 3 وقت ہوتے ہیں: صبح فجر کے بعد، دوپہر میں جس کو آپ زوال کا ٹائم کہتے ہیں، سورج جو پوری طرح چڑھ آتا ہے، اور عصر کے بعد. یہ 3 وقت تھے جو سورج کی پوجا کرنے والے سجدہ کرتے تھے. جو سورج کی پوجا کرتے تھے ان سے مشابہت نہ ہو جائے، ریزیمبلنس نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ان میں سے ہے. اب ایسا شبہ نہیں ہے لیکن اس کو مکروہ کہا گیا، حرام نہیں، حرام نہیں، ناپسندیدہ، کہ بہتر ہے کہ اس وقت ایسا نہ کرے. تو نفل نہ پڑھیں، فرض اگر کوئی ہیں پڑھنے ہیں تو پڑھے جا سکتے ہیں. اگلا سوال سعودی عرب جدہ سے محمد اسحاق صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے فرائض کیا ہیں، یعنی کہ کن شرائط کے ساتھ اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے والا اسلام میں داخل ہوگا؟ ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے اس کا پابند ہو جانا. حقوق اللہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک نہ ٹھہرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح مانیں، ان کو آخری نبی مانیں، ان کی شان اور ان کے تمام اور اسلام کی باتیں جتنی ہیں جو ضروری ہیں ان کو مانیں. تو ہم اس کلمے کو پڑھنے کے بعد دین کے پابند ہو جاتے ہیں.
تو دین کا پابند ہو جانا. اب یہ تو صرف یہ کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، یہ تو غیر مسلم بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتے رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہ یعنی بعضوں کے حوالے سے اس نے تعریف کی تو صرف تعریف کی نا. پسند ہونا اور بات، پابند ہونا اور بات. تو جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ دین کا پابند ہو جاتا ہے. اب اس کو پورے دین کو جو بھی ضروری باتیں ہیں ان کو ماننا اور فالو کرنا، ان پر عمل کرنا، جس طرح کے ایمان کی صفتوں میں بیان کیا گیا. تو وہ ان تمام باتوں کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرے. تو کلمہ پڑھنے والا اس نیت سے کہ میں دین کا پابند ہو رہا ہوں، وہ ہے مراد. کنیز فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ ختم نبوت کے نعرے کے ساتھ زندہ باد لگانا کیا درست ہوگا؟ جی، زندہ باد کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات جاری رہے، زندہ رہے. زندہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی بات نہیں، یہ چلتی رہے. تو ایک طرح سے یہ ایک دعائیہ کلمہ بھی ہے. تو ہم عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ یہ اگر تاج دار ختم نبوت زندہ باد کہہ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ زندہ. اور اگر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد تو یہ عقیدہ زندہ ہے، یہ ختم نہیں ہوا. ایک نعرے میں نبی پاک کے لیے ہے تو وہ زندہ ہیں، اور ان کی یہ خصوصیت جو اسپیشلٹی ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، یہ بھی زندہ ہے. تو یہ مراد ہے. کالپی شریف انڈیا سے عبد الرحیم صاحب کا سوال کہ کافر کو کافر بولنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ جس کا کفر علانیہ طور پر ظاہر ہو جائے اس کو کافر کہا جاتا ہے. جو یقینی طور پر کافر ہے، جس کے کافر ہونے کا یقین ہے، اس کو کافر ہی کہا جائے گا. لیکن ہم کیا دوسروں کو، راہ چلتے لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں او کافر او کافر. یہ جو ہے نا کافر کو کافر کہنے کا حکم، یہ اس صورت میں کہ ایک شخص مسلمان کہلا کر کفر کر بیٹھا، تو اب اس کو کافر کہنا ہے یا نہیں کہنا، یہ تو اس حوالے سے سوال ہوتا ہے. لیکن جو کافر ہے اگر اس کو آپ کچھ اور کہیں گے جس سے اس کا کفر نہیں بلکہ ایمان کے طور پر حوالہ ثابت ہوگا، وہ غلط ہوگا. یعنی ایک شخص کافر ہے اور میں کسی طرح اس کو کسی پیرائے میں یہ کہوں کہ یہ کافر نہیں ہے، وہ غلط ہوگا. تو کافر کو کافر ہی مانا جائے گا، کہا جائے گا. اور کوئی مسلمان اگر کفر کر بیٹھا ہے اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری یہ بات کفر ہے، اس سے توبہ کرو. وہ نہیں کرتا ہے اور وہ کفر صریح کا مرتکب، صریح کا مطلب کلیئر، وہ ایسی بات کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو کفر ہے، تو اس پر اس کو کافر بتایا جاتا ہے. ہم کافر بناتے نہیں، اس کا کافر ہونا بتایا جاتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے. تو اس کے بعد اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور کفر پر قائم رہتا ہے تو اس کو کافر ہی کہا جائے گا، بشرطے کہ اس کا کفر ثابت ہو جائے، محض خیال کے طور پر نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، کیا پتہ کسی وقت مسلمان ہو جائے. تو اگر یہی کلیہ، یہی فارمولہ ہے تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتہ کس وقت کافر ہو جائے. تو وہ جو باتیں ہیں نا اس انداز میں، تو میں نے اس کے دونوں تینوں پہلو بیان کر دیے. اختر صاحب کا سوال کہ کیا طلوع آفتاب کے وقت قرآن شریف کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. محمد بلکہ چاہیے کہ انسان فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت میں یا ذکر اذکار میں مشغول ہو جائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور پھر وہ اشراق کی نماز پڑھ لے. 4 نفل ہوتے ہیں اس کے، وہ پڑھ لے. تو یہ اس کا سارا ٹائم پھر پورے دن میں، اور خاص طور پر صبح جو لوگ اٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس وقت فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں تو اس کو بہت برکتیں ملتی ہیں. محمد فیاض حنفی صاحب کا سوال کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا کوئی طریقہ بتائیے. ایسی صحبت میں بیٹھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں ہوں، ان کے ادب کی باتیں ہوں، ان کا پیارا پیارا صحیح ذکر ہو رہا ہو، وہ کتابیں پڑھیں،
جو ان کے عشق کو بڑھائیں، ان کے کمالات کی، ان کے فضائل کی، ان کے معجزات کی، ان کے اخلاق کی. تو ایسی صحبت میں، ایسی محفلوں میں، ایسی مطالعے میں رہیں گے تو یہ چیز اور بڑھے گی. ان کا اگلا سوال کہ توبہ کی مقبولیت کی کیا علامات ہیں؟ آپ نے توبہ کی، توفیق ملی تو کی نا. اگر توفیق نہ ملتی تو کیا آپ توبہ کرتے؟ تو آپ اسی کو غنیمت جانیں کہ مجھے توبہ کی توفیق ملی ہے، اور اللہ سے مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بل اپنے عمل کو جس درجے کا گناہ کیا اس سے زیادہ درجے کی نیکی کریں، اپنے آپ کو سنواریں اور ظاہر کریں. تو یہ توبہ کی قبولیت ہی کی ایک علامت ہے. باقی اللہ تعالیٰ اس کا اختیار رکھتا ہے. ہمارے لیے یہی کہ ہمیں توبہ کی توفیق ملی ہے تو یہ بھی کرم ہی کی بات ہے. اگلا سوال محمد اعظم بیگ صاحب کا، بینک سے نئے چھپے ہوئے نوٹوں کا اگر پیکٹ لیں تو وہ بلیک میں بھی بکتا ہے بعض اوقات، کہ 1000 اگر اس کی قیمت ہے تو وہ 1200 یا 1500 میں بکتا ہے، تو کیا یہ خریدنا اور بیچنا اس طرح جائز ہوگا؟ اس کا کاروبار نہ کرے. البتہ یہ ہے کہ محنتانے کے طور پر کہ اس نے لائن میں لگ کے لیا، اس نے وقت بھی لگایا، اس کا خرچہ ہوا، اس کے طور پر اگر وہ کچھ اضافی لے لے تو وہ گنجائش ہے، لیکن اس کا کاروبار کر رہا ہے تو غلط ہے. ان کا اگلا سوال کہ وضو کرنے کے بعد کچھ کھا لیا یا پی لیا اور اس کے بعد کلی نہیں کی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اب کیا کھایا؟ تلی ہوئی چیز کھائی ہے یا سوکھی چیز کھائی ہے، منہ میں اثر ہے، اس کے پارٹیکلز یعنی اس کے ذرات موجود ہیں، تو وہ ذرات موجود ہیں، ذائقہ بھی موجود ہے اور وہ بار بار محسوس ہو رہا ہے، تو وہ اس کی مقدار کتنی ہے یہ اس کے حوالے سے ہوتا ہے. بہتر ہے کلی کر لے، لیکن تلی ہوئی چیز کھائی ہے تو ضرور کر لے کلی، اور باقی خشک چیز مثلا کھجور کھائی ہے اس کے بعد پانی پی لیا ہے، نہیں بھی اگر پانی پی لیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پانی نہیں پیا ہے، ذرات منہ میں موجود ہیں تو پھر اس میں احتیاط کا مسئلہ آ جائے گا. لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ بعض درود شریف کے آخر میں وسلم آتا ہے جبکہ بعض میں وسلم، دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے شروع کیسے کیا ہے؟ اللہم صلی کہا ہے تو وسلم آئے گا، صلی اللہ کہا ہے تو وسلم آئے گا. یہ گرامر کی بات ہے. ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ صلی اللہ سے ہوئی ہے تو لام پر زبر آ جائے گا، اللہم صلی آیا ہے تو پھر وسلم آئے گا. بنگلہ دیش سے ثاقب رضوان صاحب کا سوال کہ اپنے نفس کو قابو کیسے کیا جائے؟ میں ہر بار کوشش کرتا ہوں لیکن ناکام ہو جاتا ہوں. نہیں، کوشش نہیں ایسی. کوشش کرے گا انسان ضرور قابو پائے گا. آپ کی کوشش کیا ہے؟ نفس پہ مثلاً یہ ہے کہ آپ کے نفس کو گناہ پسند ہے تو آپ نے نفس کو روکا کس حد تک ہے؟ جس طرح گناہ کرنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو روکنے کا کتنا مضبوط ارادہ کیا ہے. تو آپ کا ارادہ کہیں کمزور ہے. آپ پوری کوشش کریں گے ضرور کامیاب ہوں گے، بشرطے کہ آپ کی وہ کوشش پوری طرح ہو. ہم لوگ کہتے تو ہیں لیکن یہ ہے کہ اندر سے، دل سے نہیں کہتے. دل سے گناہ پہ ہماری طبیعت مائل ہوتی ہے تو اس کو نہیں، آپ کو اس کو جھٹکنا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح کوشش کر کے روکنا ہے. انشاءاللہ رکیں گے، اور پھر کثرت سے لا حول پڑھیں، استغفار کریں، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. راول پنڈی سے محمد عمر صاحب کا سوال کہ کالے رنگ کے جوتے پہننا کیا جائز ہے؟ ہاں، حرام تو نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے. دو باتیں، ایک روایت کے مطابق اس سے سر میں آپ کے یعنی دماغ میں گرمی بھی آتی ہے اور اس کا اثر یعنی لازمی بات ہے ہیٹ جس کو کہتے ہیں نا، تپش یا دھوپ، اس کا گہرے رنگ کی چیزوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. ایک اس لحاظ سے. دوسرا، تسر الناظرین کا لفظ چونکہ قرآن میں آیا ہے، وہ گولڈن کلر کے وہ جو ہیں گائے تھی نا تو اس کا گولڈن کلر تھا تو اس کو کہ نظر کو بھی اچھا لگتا ہے. تو ہمارے بزرگوں، جس سلسلے میں بیعت ہوں حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ سختی سے منع کرتے تھے. اور کوئی بھی اور رنگ، براؤن پہن لے، میرون پہن لے، گولڈن پہن لے، تو لوگوں کا ہوتا ہے جی نہیں بلیک ہر رنگ کے ساتھ چل جاتا ہے تو براؤن بھی چل جاتا ہے. آپ کو اس میں کمپلیکس کیا ہے؟
تو بہتر نہیں ہے، لیکن کہیں مجبوری ہے کہ وہ یونیفارم کا حصہ ہے، تو ہمارے ہاں جیسے بہت سے اداروں میں وہ نہیں جی آپ نے بلیک شوز ہی پہننے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے اسلامی تعلیمات کا خیال رکھیں، لیکن حرام نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ داڑھی اور سر کے بالوں کو کالا کرنا کیا جائز ہے؟ مسئلہ وہی آیا، کئی مرتبہ بتایا ہے، دھوکہ دینے کے لیے ہے تو بالکل حرام ہے۔ حرام سے مراد حرام ظنی، حرام قطعی تو نہیں، لیکن حرام ہے۔ لیکن ایک شخص مجاہد ہے، اس کے لیے بالاتفاق کالا کرنا جائز ہے۔ اب سیاہی مائل جس کو لکس لائک بلیک وہ کر سکتے ہیں، بلیک کے علاوہ اور 50 رنگ ہیں وہ آپ کر لیں، لیکن پیور بلیک جس کو کہتے ہیں نا، جیٹ بلیک کہتے ہیں شاید آپ لوگ، جس کو جیٹ بلیک، وہ نہیں کرنا چاہیے مرد کو، عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف مردوں کے لیے ہے کہ وہ نہ کریں۔ اور دھوکہ دینے کے لیے ہے تو بالاتفاق بالکل ناجائز، زیادہ سے زیادہ مکروہ تحریمی، لیکن پھر بھی کوشش کرے کہ بلیک اس میں کچھ مکسنگ کر لے تاکہ وہ سیاہی مائل ہو جائیں، تو پھر تو کوئی عرض نہیں، لیکن بالکل سیاہ کر رہا ہے تو غلط ہے، اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ مجاہد کے لیے بالاتفاق جائز ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خضاب کیا کرتے تھے، تو وسمہ ملا لیں، اس میں کچھ اور کر لیں، تو اب تو آ گئی ہیں کریمیں، اب لوگ کو وہاں مہندی میں مکس کر کے ملا کے لگانا، ان کو ٹائمنگ چاہیے ہوتی ہے تو وہ نہیں کر پاتے اتنی محنت، تو بلیک، پیور بلیک جس کو کہتے ہیں جیٹ بلیک، وہ نہ کریں۔ یاور خان صاحب کا سوال کہ کیا سید کسی غیر سید سے مرید ہو سکتا ہے، اور کیا سادات کے لیے بھی بیعت کی اتنی ہی اہمیت ہے؟ یہ سوال بڑا عجیب ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کیا سید تھے؟ وہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کس کے مرید ہیں؟ حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے، وہ سید نہیں تھے، یہ سید ہے۔ تو یہ نہیں ہے، اصل میں مرشد سے مراد صحیح العقیدہ شخص جو عالم بھی ہو، زاہد بھی ہو، عابد بھی ہو، متقی بھی ہو، جس کا سلسلہ متصل ہو، جو خود جانتا ہو اور دوسرے کو دین کی معرفت پہچان دے سکے، صحیح راستہ بتا سکے۔ آج کل کاروبار ہے، اللہ ماشاء اللہ، یعنی یہ سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، زیادہ تر کاروبار ہو گیا، یعنی گدیوں کے آپ اگر سجادہ نشین دیکھیں گے تو ان کے داڑھی بھی نہیں ہے، نمازی بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ سال کے ایک دن وہ جناب اپنا بن سور کے بیٹھ جائیں، تو یہ تو کوئی کوالٹی نہ ہوئی۔ پہلے لوگ جن کے وہ گدی نشین ہیں ان کا کیا حال تھا، ان کی جب کرامات بیان کی جائیں، ان کا تقوی بیان کیا جائے، تو خود کیا ہو بھائی، ان کے پیروکار کیوں نہیں ہو پوری طرح؟ تو غیر سید سے بھی بیعت ہو سکتی ہے، بالکل۔ میں نے جو شرائط بتائیں کہ وہ متقی ہو، صحیح العقیدہ ہو، دین کو جانتا ہو، دوسرے کو صحیح راستہ دکھا سکے، اور اس کا سلسلہ متصل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس تک جو تمام اس کے سلسلے کی چین میں جتنے نام آتے ہیں وہ متصل، کٹا ہوا نہ ہو۔ تو یہ ہیں چیزیں۔ باقی آج کل جو جس کے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہے، زیادہ اچھا فون ہے، زیادہ اچھی کوٹھی ہے، یا ٹیپ ٹاپ ہے، لوگ وہ اس کو زیادہ کرتے ہیں، نہیں اس کے مرید بہت زیادہ ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مرید ہونے کا مطلب جو ہوتا ہے کہ ارادے سے بنا ہے نا، کہ میں وہ ارادہ اختیار کروں جو اللہ کو پسند، جو اس کے حبیب کو پسند، یہ دین پر چلنے اور شیطان سے بچنے کے لیے مرید ہوتے ہیں، کہ یہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے صحیح راستے پہ۔ تو وہ جب خود صحیح راستے پہ نہیں چل رہا ہے تو وہ اس کو کیا چلائے گا؟ تو اصل یہی ہے کہ جو غیر سید سے بھی مرید ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سینکڑوں نام میں بتا دیتا ہوں جو سادات نہیں تھے لیکن بڑے اچھے مشائخ میں سے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں، قادریہ میں، چشتیہ میں، سہروردیہ میں بڑے بڑے نام ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی موجود ہیں، کتنے بڑے، لیکن سادات میں سے نہیں ہیں، تو ضروری نہیں ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الفسانی، کتنے نام لوں؟ تو غیر سید سے بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ سید کو ایک شرف ہوتا ہے بشرطے کہ وہ بھی دین کا پابند ہو،
اس کے لیے بھی دین کی پابندی اتنی ہی ضروری بلکہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی نسبت زیادہ ہے، اس کو تو زیادہ پابند ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں اسی سید کو سارے گناہ معاف ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سادات محترم ہیں، قابل احترام ہے، لیکن یہ شریعت کے احکام ان کے لیے بھی ہیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ساری رات عبادت کرتے ہیں، پاؤں مبارک ورم آ جاتے ہیں۔ سیدہ پاک کتنی عبادت کرتی تھیں، حسنین کریم میں امام زین العابدین روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے۔ آج کے سید کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو اور زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ ہمارے لیے محترم، ہم نسبت کی وجہ سے احترام کریں گے، لیکن ان کو بھی سوچنا ہے کہ ہماری نسبت کے تقاضے کیا ہے۔ لاہور سے شہریار صاحب کا سوال کہ میں نے اپنے استاد سے سنا کہ کھانا کھاتے وقت بات کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ جی، باتیں کرنا سنت ہے کھاتے ہوئے، لیکن کون سی باتیں، یہ ذہن میں رہے، فضول باتیں نہ ہوں، کام کی باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، باتیں کرنا سنت ہے کھاتے ہوئے۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی شخص جماعت میں دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہوا تو کیا اب اس کو ثواب صرف اتنی ہی رکعت کا ملے گا یا پوری جماعت کا ملے گا؟ نہیں، اس کو ایک رکعت بھی مل گئی، ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، میں کون ہوتا ہوں ثواب کم کرنے والا؟ وہ شامل ہو گیا، ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ بے شک۔ ان کا اگلا سوال کہ جنگ یرموک کیوں اور کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ یہ آپ کا سوال وہ نہیں ہے جس کو مسئلے کے طور پر آپ ایک تاریخ کی بات پوچھ رہے ہیں۔ آپ جنگ یرموک گوگل پہ لکھیں گے، آپ کے سامنے ساری تفصیل آ جائے گی اور آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے، اس میں جو آپ کو اختلافی بات لگے وہ پوچھ لیں۔ ان کا اگلا سوال کہ نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں علماء کا کیا فتویٰ ہے؟ دیکھیں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے احکام عطا فرمائے، لیکن نماز عرش پر بلا کر عطا فرمائی۔ یہ عرشی تحفہ ہے، اس کی اہمیت دیکھیں، اور قرآن میں تقریباً 700 مقامات پر مختلف انداز سے اس کا ذکر ہے۔ کتنی اہم ہے یہ۔ ابتدائے اسلام میں تو تھا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد ہدم الدین، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ فقد کفر کے لفظ بھی ہے کہ اس نے کفر کیا، لیکن لوگوں میں کمزوری آ گئی، تو اب یہ ہے کہ تارک صلاۃ، نماز کو ترک کرنے چھوڑنے والے کو کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے اور اس کو گناہ گار ہی سمجھا جائے گا۔ ہاں، جو بالکل بھی نہیں پڑھتے ان کو کسی نہ کسی طرح 50 کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اور کتنوں کے سامنے پھر آپ کو، اگر آپ اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو پھر آپ کو 50 کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اور نماز پڑھنے والے کے کتنے کام سیدھے ہوتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، یہ برائی بے حیائی سے روکنے والی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو پاکیزہ رہنے کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کو مسجد جاتے ہیں تو ایک برادری کا لوگوں کے ساتھ مل کر، اور پھر مساوات سیکھتے ہیں، آپ وہاں پر ایک امیر کی اطاعت سیکھتے ہیں، ایک طرح کے ارکان ادا کر کے آپ کو کتنی یونٹی، آپ کی وحدت اور شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اس کے فائدے دنیاوی، دینی، اخلاقی، روحانی بے شمار۔ تو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں بہت برا کرتے ہیں، اور جو فرض بھی نہیں پڑھتے، یہ ہے نا کہ سنتیں نہیں پڑھیں تو وہ تو گناہ گار ہوئے، لیکن فرض بھی نہیں پڑھتے تو پھر تو کیا مسئلہ رہ گیا۔ تو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بھول چوک ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، توبہ کرے آدمی، کوشش کرے کہ پابندی کرے۔ ہم سب دعا کیا کریں اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، یہ ہمیں بہت سی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے۔ تو بہرحال سخت احکام ابتدا میں تھے، پھر بعد میں چونکہ لوگوں کی حالت کمزور ہو گئی تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو کافر کہا جائے گا یا بالکل دین سے آؤٹ کہا جائے گا، لیکن وہ سخت گناہ گار، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسلام آباد سے محمد فرحان گوہر صاحب کا سوال کہ
اگر کوئی شخص کسی کے جنازے میں محض اس لیے جائے کہ کل کو اگر ہمارے گھر پہ کوئی غم ٹوٹ پڑے تو اس کے ورثاء بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا تعلق برقرار رہے گا، تو اب اس پر ثواب ملے گا یا نہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ شریک ہوں، وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں، یہ آٹومیٹک ہوتا ہے۔ بہرحال آپ اللہ کے لیے کریں جو کام کریں، خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے پیورلی کریں تو ثواب ہے۔ باقی آپ کی کوئی غرض شامل ہو جاتی ہے تو پھر ثواب اللہ کی رضا پر ہے کہ وہ عطا فرماتا ہے یا نہیں۔ تو میں نے جیسے بتایا نا، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ ہجرت کی اللہ کے لیے، لیکن ایک شخص نے ہجرت کی ایک عورت کو پانے کے لیے، تو اس کو صرف وہ عورت ملی، ثواب نہیں ملا، حالانکہ ہجرت کی اس نے۔ تو یہ انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث ہے، تو یہی بتایا گیا۔ تو ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، ہم نماز پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ بھلائی کریں اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمارے ساتھ بھی ہوگی۔ باقی صرف یہ خیال کہ میں کہتے ہیں نا اپنا جنازہ اپنا نکاح خود تیار کرو، یعنی جاؤ گے تو وہ آئیں گے، یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ عمل اس لیے نہ کرے، عمل اللہ کے لیے کرے۔ انم شیخ صاحبہ کا سوال کہ اگر نماز پڑھنے کا دل نہ کرے تو کس طرح اپنے دل کو راہ راست پر لایا جائے؟ دین سے قریب ہونا بعض اوقات انسان چاہتا ہے مگر پھر بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو سب سے پہلی وجہ، آپ اپنا طور طریقہ دیکھیں، آپ کس طرح رہتے ہیں یا رہتی ہیں، آپ کے معمولات، آپ جو پریکٹسز کرتی ہیں وہ کیا ہیں، یعنی کن چیزوں میں آپ کا انٹرسٹ اور دلچسپی ہے۔ نمبر 2، آپ اپنی غذا کو چیک کریں، مشکوک چیز چلی جائے حلق سے نیچے اثر انداز ہوتی ہے۔ اب مشکوک چیز سے مراد غلط پیسے سے خریدی گئی یا غلط چیز خریدی گئی، اس میں کوئی بھی ناجائز چیز مکس ہو۔ آپ کی یہ جو آج کل چاکلیٹس ہیں، آپ کی جو ٹافیز ہیں، آپ کی جو کوکیز ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم، ان میں کئی مرتبہ ناپاک اور حرام چیزیں مکس ہوتی ہیں۔ مسلمان بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، کیا کیا کھا رہے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو کس طرح کی فیڈ، آپ یہ چکن کھاتے ہیں نا جس کو آپ برائلر یا فارم چکن کہتے ہیں، پولٹری فارم کا، آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کون سے ان کو فیڈ دی جا رہی ہے۔ اس فیڈ میں سور شامل ہے۔ جب سے یہ چکن آیا ہے کینسر کی بیماری بڑی ہے۔ کینسر کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ یہ جو آپ کے ہاں مائکرو ویو اوون ہے، آپ کے ہاں پلاسٹک کی کراکری ہے، ایلومینیم، سلور جس کو کہتے ہیں، ان 3 چیزوں سے کینسر بڑی جلدی آتا ہے، اور ہم لوگ کر رہے ہیں، بیماریاں بھی لا رہے ہیں۔ تو کوئی چیز غلط کھا رہے ہوں گے یا گئی ہوگی حلق سے نیچے اترے گی، ناجائز ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، سودی پیسہ ہوگا، غلط پیسہ ہوگا، تو اثر تو ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے دین کی دلچسپی ختم ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیں، کمائی کیا ہے، کھا کیا رہے ہیں، پریکٹسز کیا ہیں، کس طرح کا رجحان ہے آپ کا، کون سی چیزیں زیادہ پسند ہیں، تو آپ کو پہلے ان کا جائزہ لینا ہوگا، اور پھر کثرت سے آپ کو استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کثرت سے کرنا ہوگا۔ اور جب بھی نماز کا وقت ہو فوراً وضو کریں، نہیں بھی چاہ رہا وضو کریں، خود بخود 1 بار 2 بار، ذرا بوجھ ڈالیں گے نا نفس پہ تو وہ دبے گا۔ آپ ارادہ ہی کرتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں تو وہ تو نفس آپ کو نہیں کرنے دے گا، آپ کو اس کو زبردستی کرنا ہے۔ اپنے ماحول میں وہ چیزیں جو آپ کو، یا وہ دوست، وہ آپ کے کمپینینز جو آپ کو دین سے یا نیکی سے دور رکھتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نیکی کا خیال ہی نہیں آتا، ہر وقت میچ دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کارڈز کھیل رہے ہیں یا جوکس کر رہے ہیں، صرف اس طرح کی باتیں، تو آپ کو اس ماحول سے بچنا ہوگا۔ تو اگر واقعی آپ کو احساس ہے
اور نہیں ہے تو پھر زبانی بات ہے، صرف آپ نے کہا ہے لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں۔ تو جو چاہتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے پھر اس کو رزلٹ ملتا ہے۔ اگلا سوال شاہ نواز صاحب کا مکلی سے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بعض گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی کمسن بچیوں کو 7 قرآنی کہتے ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے، میں سمجھا نہیں ان کا سوال۔ 7 قرآنی میرے لیے پہلی بار سنا ہے میں نے لفظ، ہو سکتا ہے کوئی ایسی ٹرم ہو لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ کم سن بچیوں کو 7 قرآنی کہنا کیا مطلب ہے؟ جب میں جانتا نہیں سمجھتا نہیں تو میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا، مجھے سمجھنا ہوگا اس کو۔ اگر کوئی اور ہمارا سننے والا دیکھنے والا جانتا ہے اس بات کو تو وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم خود بھی جان لیں اور اس کا جواب بھی دے سکیں۔ لاس اینجلس سے سمینہ رافڈا صاحبہ کا سوال کہ پاکستان میں قبور میں سلیب رکھی جاتی ہے اور سیدھا لٹایا جاتا ہے، جبکہ جنت البقیع میں کروٹ کے بل لٹایا جاتا ہے، تو درست اسلامی طریقہ کون سا ہے؟ دونوں درست ہیں۔ ایک لحد ہوتی ہے، ایک قبر ہوتی ہے، سیدھا صندوق کی طرح ہوتی ہے لحد میں، وہ کنارے پہ بنا کے پورا دائیں طرف، میت کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے، تاہم دونوں طریقے درست ہیں۔ شاہ رخ سمیع صاحب کا سوال کہ آج کل دین کی مختلف تعبیرات پیش کی جاتی ہیں، جیسے کہ بعض علماء جن باتوں پر مذہبی قیودات کا ذکر کرتے ہیں، وہاں جیسے جاوید غامدی صاحب ان قیودات کا صراحتاً انکار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر بہت سے دیگر اسکالرز کی بھی تعبیرات سامنے آئیں تو اب نوجوان نسل کیا کرے جہاں اتنا اختلاف ہو سامنے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ لفظ فاروق کا مطلب کفر ایمان میں فرق کرنے والے، بتانے والے۔ ان کے عہد خلافت میں 4 یا 5 صحابہ تھے، اس کے سوا کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی۔ آج کل فتوے کھیل بن گئے۔ 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا۔ جن صاحب کا آپ نے نام لیا ان کو شاید سمجھ آیا، باقی سارے پیدل تھے۔ یہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا۔ تو یہی ہے شیخ حرم جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلے میں بوزر و دلقے اویس و چادر زہرا۔ تو یہ اللہ ایسے فتنوں سے بچائے۔ یہ دین کے بارے میں جو شخص اپنی رائے سے اس طرح کی کر رہا ہے باتیں، وہ خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا باعث ہے۔ جن کا آپ نے نام لیا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بتا رہا ہوں کہ ان کا دین سے ہمارے نزدیک وہ کوئی تعلق ایسا نہیں ہے جس کو واقعی کہا جائے۔ وہ بالکل اپنی ان کی الگ باتیں ہیں، وہ خود اپنے جس کو امام کہتے ہیں اس کے مطابق بھی نہیں ہے۔ تو وہ جانے جو ان کو فالو کر رہے ہیں، وہ سوچ لیں۔ پوری امت ایک طرف اور یہ چند لوگ ایک طرف۔ وہ ایک نائک صاحب تھے انڈیا میں، اور یہ ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے، اور سوشل میڈیا پہ اور کون کون سے آ گئے۔ تو ہم شریعت و سنت کے پابند ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت سے امت کو آئی ہے، جس پر ہمارے ائمہ مجتہدین ائمہ سارے اور ہمارے اولیاء تھے، اور ہم انہی کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو ہم گمراہوں کے طریقے پہ نہیں چلنا چاہتے، ہم صحیح طریقے پہ، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ باقی جن لوگوں کو ان کے پیچھے چلنا ہے، نئی نسل ہو یا پرانی نسل ہو، دین اصل میں جو اصل دین ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ غلط تعبیر کرنے والوں کو، اپنی رائے سے تفسیر کرنے والوں کو ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ اب وہ کتنی باتیں جو پوری امت مانتی ہے یہ نہیں مانتے، تو ان کے نہ ماننے سے کیا باتیں بدل جائیں گی؟ یا ان کو کوئی زیادہ سمجھ آ گئی ہے؟ عجیب بات ہے۔
میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں کہ ان کو نہیں معلوم. اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں قربانی دیتے ہیں کیونکہ دین کی غلط تعبیرات کی جا رہی تھی، دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، دین کو بدلا جا رہا تھا. انہوں نے کنبہ قربان کر دیا دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے. اور آج اتنا کی باتیں کر کے کہا جائے کہ نہیں جی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ فتنوں سے، گمراہی سے، بدعقیدگی سے اور شر پھیلانے والوں سے بچائے. ہم یہی چاہتے ہیں اور ہم اسی دین پہ رہنا چاہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت سے ہم تک آیا ہے، جو اولیاء کا تھا. داتا صاحب کیا تھے، غوث پاک کیا تھے، یہ جس شخص کا نام لے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ خود اپنے جو وجود پر جو پوری شریعت نہیں نافذ کر سکتے وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ لوگ کہیں گے نہیں جی جیلس ہو رہے ہیں یا کوئی ایسی باتیں. میں کسی سے، میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، نہ جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ کرسی کا جھگڑا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں اللہ سے ڈرنے والا اور اسی دین پر جن لوگوں پر انعام ہوا انہی کے راستے پہ رہنا چاہتا ہوں. ایک اسی ضمن میں ایک سوال میرا بھی شامل کر لیجئے، اس میں یہ کہ اس طرح کی مبتدعانہ افکار رکھنے والے لوگوں کے خلاف جب کچھ بات کی جاتی ہے تو ایک روایتی جملہ سامنے آتا ہے کہ علماء کی اور مولویوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں. ہم اللہ کے لیے بات کرتے ہیں. الحب للہ والرسول وللرسول والبغض للہ وللرسول. ہماری کسی سے دوستی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی سے بغض ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہماری دکان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ میری ٹیریٹری میں نہ میں ان کی ٹیریٹری میں. کوئی ایسی بات نہیں. جو لوگ ہمارے دین کے کام کو دکان کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. میں ذمہ دار ہوں کہ میں نے جتنا پڑھا ہے پہنچایا ہے، عمل کیا ہے پہنچایا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کرتا ہوں، کوئی جیب سے جواب نکال کے نہیں دیتا. جتنی معلومات ہیں، جس بات کا علم نہیں ہو صاف کہہ دیتا ہوں میرے علم میں نہیں ہے. باقی یہ کہ کوئی دکانداری نہیں ہے. جن کی دکانداری ہے وہ جانے، جن کی دکانداری ہے وہ جانے. باقی آپ کو اتنا بتا دوں کہ گندگی جلدی پھیلتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اور دین پر، صحیح دین پر قائم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی عطا سے ہو سکتا ہے. ورنہ شیطان نے اچھوں کو بہکایا. کس کو چھوڑا ہے اس نے تو کہا تھا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تو سب کو گمراہ کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، یعنی وہ میرے چکر میں نہیں آئیں گے. تو ہم انہی مخلص بندوں کے طریقے پر رہنا چاہتے ہیں اور انہی کو صحیح مانتے ہیں. یہ نئی تعبیرات متجددین جتنے ہیں نا، جدیدیت کے نام پہ جو الگ الگ تعبیرات کر رہے ہیں، جو اسلام کی روح سے ہی کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان سے کوئی تعلق نہیں. اس کو اگر کوئی دکانداری کہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے الحمدللہ، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اسی پر ہمیں حق پر ثابت کرے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اور جو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حق پر ہی قائم رکھ اور اسی پر ثابت قدمی اور اسی کی پیروی کی توفیق عطا فرما. اور اسی طرح جو غلط ہے اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں. وارزقنا اجتنابہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں. تو ذہن میں رہے، ہر وقت دعا کیا کریں یا اللہ صحیح دین پر، صحیح عقیدوں پر ثابت اور ہمیں یعنی استقامت عطا فرمائی. دعا کرنی چاہیے ہمارا دین سلامت رہے. آمین. عبد المجید صاحب کا سوال کہ کسی کا انتقال اگر رمضان المبارک میں ہوا تو کیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ ایمان شرط ہے. کافر بھی تو مرتے ہیں نا رمضان میں. ایمان شرط ہے. سچا مومن ہے، ہم اللہ کی ذات سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، جو سچا مومن ہے. اور اگر عقیدے میں درست نہیں ہے، کیونکہ مدار نجات ایمان ہے، ایمان میں درستی نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں. سیالکوٹ سے نادیہ شاہین گیلانی صاحبہ کا سوال کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت
رکھتی ہوں۔ کیا میرا قرآن پاک کا ہدیہ آپ کے والد صاحب کو پہنچتا ہے؟ اگر ہاں تو وہ میرے خواب میں کیوں نہیں آتے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جہاں تک ایصال ثواب ہے، ہم دیکھیں نا، دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو ہم تو تمام ایمان والوں کے لیے تو ایصال ثواب دعا کر کے، نیکی کر کے، کھانا کھلا کے، کپڑے دے کے، کوئی بھی اچھا کام کر کے کیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ کسی مومن کو کریں، کسی عالم اور اللہ والے کو کریں، وہ بہت اچھی بات ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ خواب میں آنا، یہ اس بات کی نشانی تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ایصال ثواب کیا تو وہ آپ کو آ کے رسید دیں۔ یہ تو وہ سودے والی بات ہو گئی نا۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو کہ آپ کو ان کی دیدار بھی ہو جائے تو وہ اللہ کی عطا پہ، مثلا میں درود شریف صرف اس لیے پڑھوں کہ دیدار ہو جائے، میں درود شریف پڑھوں انہیں خوش کرنے کے لیے، وہ کرم فرمائیں گے، دیدار بھی ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جناب فوراً رسید چاہیے آپ کو کہ وہ آئیں گے خواب میں تو قبول ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے کیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، آپ کی نیکی یہ ضائع نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین قرآن میں ہے، ہماری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، بھلے ہمیں اس کا پتہ چلے نہ چلے۔ کتنی بلائیں ٹل جاتی ہیں، کتنی چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں، کتنی اچھی چیزیں ہمارے لیے ہو جاتی ہیں، تو یہ ضائع نہیں ہوگی۔ باقی رہا خواب میں آنا، تو آپ دعا کریں کہ وہ آپ کو خواب میں نظر آ جائیں، وہ دیدار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ توفیق جو ملی ہوئی ہے ایصال ثواب کی، آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ بھی آپ پر مہربانی ہے؟ اس کو بھی تو مہربانی سمجھے۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ شادیوں میں یا تو بڑے اسپیکرز پر یا پھر ریکارڈنگ چلاتے ہیں، یا پھر نعت خواں خواتین یا پھر کوئی مرد آ کر کلام پڑھتا ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، کیا یہ بے ادبی نہیں اور کیا اسے پڑھنا جائز ہے؟ میں اس کے بارے میں بہت پہلے بہت کچھ کہہ چکا ہوں، جب یہ پہلی مرتبہ مارننگ شو میں پڑھا گیا تھا، غالباً جیو ٹی وی سے، جیو ٹی وی سے پڑھا گیا تھا، اور اس کو بھاگنا پڑ گیا تھا، پھر اب وہ دوبارہ آ گئے، لوگ ہمارے ہاں بھول جاتے ہیں نا۔ تو یہ اس وقت میں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ قوالی جس نے لکھی ہے اور جس نے پڑھی ہے اور جس طرح کے ماحول میں یہ پڑھی جا رہی ہے، یہ سب غلط ہے، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سننے والے، سنانے والے اور اس پر جناب لٹانے والے یا خوش ہونے والے سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت، بلکہ یہ تو کلام اپنی جگہ، نعتوں میں کیسا کیسا کلام پڑھنا شروع کر دیا ہے، مستند کلام ہو کسی صحیح شخص کا۔ نعت کے حوالے سے بھی بہت سے کلام ایسے ہیں، مثلاً وہ ایک نعت پڑھی جاتی ہے، بڑی مشہور ہے، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ آپ کے ہاں محاورے میں کیا کہا جاتا ہے اس کا حال؟ بس جی اللہ ہی اللہ ہے، آپ یہ نیگیٹو وے میں کہتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے جی، یعنی نہ پوچھو، اور آپ اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ میں اس کے لیے اگر منع کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی اس میں کیا برائی ہے؟ تو سمجھو بات کو، کون سا کلام بارگاہ مصطفیٰ میں، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کلام پڑھ سکیں گے؟ اور نعت خوان جس انداز سے، جس طرح آوازیں بنا بنا کے اور جس لباس میں اور جس ماحول میں پڑھتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کر سکیں گے؟ یہی ایک پیغام کافی ہے۔ تو اس طرح کی قوالی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے اس سب چیزوں کو عجیب کر دیا۔ ادب جو ہے نا، اب جو ادب کے دعوے دار ہیں ان سے رخصت ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، یعنی بگ ٹریجڈی، کہ ہم ادب کو اب کوئی اہمیت نہیں دے رہے، نو امپورٹنس۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان کا اگلا سوال کہ ہمارے بزرگوں نے گھر سے باہر آنے جانے کے کچھ اصول بنائے تھے، میں نے بھی کوشش کی کہ اپنے بچوں کے لیے وہی اصول رکھوں اور گھر میں وہی ضوابط نافذ کروں، لیکن جب میں نے اپنے بچوں پر وہ اصول و ضوابط نافذ کیے تو حلقہ احباب میں مجھے دقیانوسی اور بوڑھی روح پکارا جانے لگا۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ
کیا میرا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ خوش ہونا چاہیے تھا، ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر بوڑھی روح کہہ رہے ہیں تو مراد یہ کہ پرانے لوگوں والی روح، تو پرانے لوگ اچھے تھے نا، تو آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ خوش ہوں کہ جی الحمدللہ میری روح بوڑھی ہے، آپ کی جوان ہے، تو آپ کر لیں جو کرنا ہے۔ بہرحال ہوتا یہ ہے کہ ہم تربیت نہیں کرتے، لیکن جو آپ نے کہا نا ضوابط، آپ کے رولز ریگولیشنز، وہ آپ نافذ کر دیتے ہیں، قاعدے ضابطے۔ پہلے تربیت کرنی ہے، پہلے تربیت کریں گے، ان کو نقصان اور فائدے سمجھائیں گے تو بات ہوگی، اور وہ فرینڈلی لیکچر کے طور پر نہیں، آرڈر کے طور پر نہیں، پہلے سمجھائیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ بہت سے ماں باپ، وہ معاف کیجیے گا، وہ باقاعدہ ڈکٹیٹر یا میں یوں کہہ دوں کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، چنگیز خانی انداز، وہ نہیں۔ وہ پھر آپ بچے سہمیں گے، آپ سے دوستی نہیں ہوگی، وہ آپ کی بات کو آپ کے سامنے کر لیں گے، پیچھے وہی کریں گے۔ آپ تربیت ایسی کر دیں کہ وہ تنہائی میں بھی غلط نہ کریں۔ آپ کے رولز اگر صحیح ہیں، آپ اس کو ایکسپلین کریں بڑے پیارے انداز میں۔ آپ کے ڈرامے یہی ہوتے تھے، آپ کی کہانیاں یہی ہوتی تھی، میسج ہوتا تھا۔ اب تو ولگریٹی ہے نا، اب تو تخریب کاری ہے، یعنی مخرب اخلاق کو بگاڑنے والی باتیں۔ تربیت ہوتی تھی، ماں باپ، دادا دادی۔ اب ہم جوائنٹ فیملی میں رہنا ہی نہیں چاہتے، الگ سیپریٹ۔ تو جب سیپریٹ رہیں گے تو آپ نے دے دیا ان کو سوشل میڈیا، آپ نے دے دیا ان کو الیکٹرانک میڈیا، آپ نے دے دیا ٹی وی۔ اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ادب، آداب، اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ اس میں عریانی، فحاشی اور برائی سکھائی جاتی ہے۔ ماں باپ سے، بڑوں سے کس طرح باتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اس کی تربیت کریں، آپ غلط نہیں ہیں، آپ اسی پہ قائم رہیں، لیکن بچوں سے پیار سے اس کو سمجھا کے، اور اس کی یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو کوئی بوڑھی روح کہہ دیتا ہے یا دقیانوس کہہ دیتا ہے تو دیکھ لیں، یہ تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا نا، پرانی چیزیں، نتیجہ دیکھ لیا نا۔ تبدیلی کون سی تبدیلی آئی ہے؟ کیا تبدیلی آئی ہے؟ بے حیائی آئی ہے نا۔ تو ہم سب کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی تانا دے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے صحیح کرنا ہے۔ تو آپ کے اصول و ضوابط اگر صحیح ہیں تو اس پہ آپ شرمندہ نہ ہوں۔ ہاں، بچوں کو پیار سے، دوستی کے انداز میں اس کے نفع نقصان بتائیے۔ حیدرآباد سے سید سعد صاحب کا سوال کہ اذان سے پہلے پڑھا جانے والا صلاۃ و سلام، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اور کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ہوا کرتا تھا؟ اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان بھی نہیں ہوتی تھی، پھر اب آپ کیا کہیں گے؟ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میں نے پوری ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اذان اور درود شریف، اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے، اور میرے پیج پر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ہر نیک کلام سے پہلے مجھ پہ درود بھیجو۔ اب بتائیں اذان نیک کلام ہے یا نہیں ہے؟ جب حضور نے فرما دیا، اور فضائل درود شریف میں جو یہ تبلیغی جماعت کہلاتی ہے دیوبندیوں کی، ان کی کتاب ہے فضائل درود شریف، اس میں بھی لکھا ہوا ہے ہر کلام کے افتتاح میں درود شریف پڑھا جائے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا مسلم شریف میں حدیث میں حکم ہے کہ جب مؤذن سے سنو اذان تو جو وہ کلمات کہہ رہا ہے وہ دہراؤ، اور پھر مجھ پہ درود پڑھو، اور اس کے بعد دعا کرو۔ یہ حکم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو درود شریف بھیجنا۔ باقی رہی یہ بات کہ جو کہتے ہیں نہیں پڑھتے تھے، وہ یہ بتائیں کہ کون نہیں پڑھتا۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو حدیث میں ہے کہ وہ جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہ بھیجے، وہ بخیل ہے۔ اس کے لیے ہلاکت کی، جس کو کہتے ہیں نا آپ اردو میں بد دعا، وہ جبریل امین نے کی ہے۔ اس پر آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آمین کا مطلب ایسا ہی ہو۔ تو جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا ذکر اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے، اور حضور فرما رہے ہیں آمین۔ تو کیا اب بھی آپ کو کوئی شبہ ہے؟ تو ہر نیک کلام سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے۔ آپ جائیے مصر میں، آپ جائیے عراق میں، آپ جائیں عرب ملکوں میں،
وہاں تو 20-20 منٹ تک، میں نے فجر کی اذان سے پہلے 20-20 منٹ تک درود شریف پڑھتے، خود سنا ہے۔ ہمارے ہاں صرف ایک کلمہ پڑھنے پہ بھی لوگوں کو اعتراض، تو جن کو اعتراض ہے وہ نہ پڑھیں، ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اللہ ہمیں پڑھتا رکھے، تو ہم کوئی اس کو غلط نہیں ثابت کر سکتا۔ یہ کہیں گے کہ نہیں جی لازمی نہیں ہے، تو بہت سی چیزیں لازمی نہیں ہیں، پھر وہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو یہ ثواب کا کام ہے، پسندیدہ کام ہے، کیا جائے گا، ہم کرتے ہیں۔ باقی آپ کو دلائل پڑھنے ہوں تو میری کتاب اذان اور درود شریف پڑھ لیں۔ راولپنڈی سے بنت ایوب صاحبہ کا سوال کہ سیر و تفریح کی غرض سے اگر کہیں جائیں اور وہاں موت آ جائے تو اس بارے میں کوئی وعید تو نہیں ہے؟ اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کرنے گئے، سیر تفریح کرنا، سیرو فی الارض تو قرآن میں ہے کہ زمین میں سیر کرو، عبرت پکڑو کہ کیا ہوا لوگوں کے ساتھ، پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور باقی آپ تفریح کے لیے کسی اچھے پرفضا مقام پر جا رہے ہیں، کوئی غلط حرکت نہیں کر رہے، وہاں آپ کوئی فضول خرچی نہیں کر رہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہے، تو یہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ سفر میں موت آ جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایمان شرط ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں نا لوگ کہ جی کوئی پتہ نہیں ہوتا، باوضو رہنا چاہیے، پاک رہنا چاہیے، اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، تو لوگ اہمیت دیتے تھے، آج نہیں دے رہے ہیں، تو سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے ہیں، غلط نہیں ہے، جائز تفریح کے لیے گئے ہیں، وہاں جائز طریقے سے رہ رہے ہیں، اگر موت کا وقت لکھا آ گئی ہے تو کوئی وہ بری موت نہیں ہے وہ۔ جدہ سعودی عرب سے محمد اسحاق صاحب کا سوال، نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے، یہی نہیں معلوم نماز کی شرطیں کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں۔ والد صاحب قبلہ کی چھوٹی سی کتاب ہے نماز، اور میرا خیال قرآن شریف کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، یعنی کروڑوں میں شائع ہوئی ہے وہ، اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے، ساری پڑھ لیں۔ آپ کو اگر کہیں گے تو میں نے میرا خیال کتنے جمعے صرف نماز کا بیان کیا تھا، پورے مسائل سمجھائے تھے، تو بنیادی طور پر آپ کو وہ سیکھنے ہیں، ضرور سیکھیں، اور کہیں گے تو پوری تفصیل سنا بھی دوں گا۔ ان کا اگلا سوال کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب کب اور کیسے ملا؟ اس کے لیے روایتیں ہیں، اللہ کی طرف سے آیا ہے، جبریل امین نے بتایا ہے معراج کے واقعے کے بعد خاص طور پر کہ انہوں نے تصدیق کی، اور والذی جاء بالصدق وصدق بھی اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ زیادہ تر روایات جو ہیں وہ معراج کے واقعے کے بعد انہوں نے چونکہ تصدیق کی تو ان کو صدیق کہا گیا، اور بھی روایات ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آیا، جبریل امین نے آ کر کہا۔ اگلا سوال مردان سے حافظ خالد محمود قادری صاحب کا، ٹوپی پر نماز باجماعت ادا کرنا کیسا ہے؟ ٹوپی پہن کر۔ مشرق اخبار میں ایک شخص نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، ہاں البتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے۔ دیکھیں میں نے کہا نا، ایک ہوتا ہے افضل، اور ایک یعنی جو عمل ہے وہ افضل تو نہیں ہے، لیکن وہ ہے پگڑی، جس کو دستار، عمامہ، ٹربن کہتے ہیں آپ، ٹوپی کے اوپر، بغیر ٹوپی کے نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جی یہود و نصارہ ایک جو ہے وہ ٹوپی رکھتے تھے اور ایک جو ہے بغیر ٹوپی کے باندھتے تھے، ٹوپی کے اوپر دستار باندھنا افضل ہے، 27 درجے یا کتنے درجے ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آج کل لوگ عادت بنا رہے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں کہ جی ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ مسئلہ علماء کو، اماموں کو، صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ انہوں نے تو ننگے سر نہیں پڑھی، احرام کی حالت کے علاوہ انہوں نے تو ننگے سر نماز نہیں پڑھی،
وہ تو عمامے باندھ کے پڑھتے تھے اور آپ ٹوپی بھی نہیں لینا چاہتے، تو ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، آپ کو زیادہ معلوم ہے۔ تو آپ چونکہ ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ ہلکا سمجھنا آپ کو اور خراب کر رہا ہے کہ نہیں جی ضروری نہیں ہے، تو آپ نے ہلکا سمجھ لیا۔ آپ نہیں پہن رہے تو وہ آپ کا ایک عمل، لیکن آپ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھ رہے، ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ اور برا عمل ہو گیا۔ تو ٹوپی کے بغیر نماز نہیں، کبھی مجبوری ہے آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی وقت آ گیا اور آپ نے پڑھ لی، وہ اور بات ہے۔ تو جتنا آپ کہتے ہیں نا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، جتنا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے عمامے باندھ کے رکھیں، لیکن آپ کو کورونا کے لیے ماسک پہننا پڑے پہن لیں گے، ڈینگی کے لیے پوری آستین کے کپڑے پہن لیں گے، نماز کے لیے آپ کو کوئی اہتمام نہیں۔ آپ کورونا سے تو ڈرتے ہیں، ڈینگی سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہو تو اسی طرح کریں جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو ہم جتنا اہتمام کریں گے، عمدگی سے ادا کریں گے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ شوہر کے لیے بیوی سے دور رہنے کی کیا حد مقرر ہے اور کتنے دن گزر جانے کے بعد وہ گناہ گار ہوگا، اور جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں روزگار کے سلسلے میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حالت پر ہے، ویسے تو 4 مہینے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم نے اس حوالے سے مجاہدوں کے لیے کہ 4 مہینے سے زیادہ بیوی سے دور نہ رکھا جائے، لیکن یہ کہ ایک شخص مجبور ہے، آ ہی نہیں سکتا، طالب علم ہے، گیا ہوا ہے، پڑھائی ہے، یا کوئی شخص کسی ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے اجازت نہیں ہے سفر کی، تو مجبوری میں اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر نہ کرے۔ 4 مہینے ویسے اس کی مدت ہے کہ 4 مہینے کے بعد ضرور وہ ملاقات کر لے، لیکن اس کے باوجود اس میں وہ حکم نہیں ہوگا کہ اگر نہیں آ رہا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا یا بہت زیادہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر گناہ کا اثر یا گناہ کا ڈر ہے تو پھر بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ تو بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض لوگ گئے ہیں، اب ان کو یہ ہے کہ جی اتنے جو ٹرم ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے 2 سال سے پہلے سفر نہیں کر سکتے، تو وہ اب پابند ہے، مجبور ہے، تو حالت کے حوالے سے ہوگا، لیکن جان بوجھ کر کوئی ایسا نہ کرے۔ موریشیس سے مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو میرا سلام اور دعا خطیب پاکستان علامہ شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرس شریف کے موقع پر میری طرف سے ایک ختم قرآن مقدس کا ہدیہ پیش کر دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ آپ پورے موریشس میں تمام سنی مساجد اور مدارس میں جمعہ 18 فروری کو عالمی یوم خطیب اعظم، تو آپ وہاں سنی مساجد میں جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، گھروں میں، دفتروں میں، اداروں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، بارگاہوں میں، آستانوں میں، جہاں جہاں بھی سنی احباب 18 فروری جمعہ کو عالمی یوم خطیب اعظم، اینول خطیب اعظم ڈے سیلیبریٹ کیا جائے گا، منایا جائے گا، تو آپ لوگ سب فاتحہ خوانی کا اہتمام کیجیے گا۔ ضرور آپ نے ہدیہ بھیجا، بہت شکریہ، اور بھی جو لوگ ایصال ثواب کے لیے بھجوائیں تو وہ اسی طرح میسج کر کے یا جیسے بھی ہے انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹ سے فیصل صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اگر بہت ہی طویل سفر ہو ایئر لائن میں اور وہاں حلال کھانا میسر نہ ہو تو کیا کوشر لے کر کھا سکتے ہیں؟ میں نے سنا تھا کہ مسلمان کوشر کھا سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا آپشن نہ ہو تو۔ آپ نے کبھی مجھے بتائیں، 18 گھنٹے سے زیادہ فلائٹ تو میں نے نہیں سنی، میکسیمم زیادہ تر 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے، اور جو 18 گھنٹے والی فلائٹ ہوتی ہیں وہ بہت کم، آپ کو شاید ہی کبھی سفر کرنا پڑے۔ تو 18 گھنٹے میں آپ کو بسکٹ مل سکتے ہیں، آپ کو سیلڈ جس کو سلاد کہتے ہیں ہم، وہ مل سکتی ہے۔ آپ کو ایسی کیا مجبوری آ گئی کہ آپ وہاں پر ایمان اپنا قربان کرنا چاہتے ہیں؟ جب تسلی نہیں ہے،
جس کو صرف کوشر کہا گیا ہے وہ لازمی بات ہے پوری طرح حلال نہیں ہے. تو آپ سے چند گھنٹے ریزسٹ نہیں ہوتا. 16 گھنٹے کے روزے بھی تو ہم رکھتے ہیں نا. تو یا تو ہے نا کہ کوئی اور چیز نہیں ہے وہاں، جوسز ہیں، پانی ہے، بسکٹ ہے، سلاد ہے. اس کے علاوہ وہاں پر اور آئٹم بھی ہوتے ہیں، مثلا مچھلی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ صرف چاول مل جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ چند گھنٹوں کے لیے آپ راضی ہو جائیں کہ نہیں جی آپ اس کو حالت مجبوری کہیں. میرے پاس گنجائش نہیں ہے. I'm sorry. میں اس لیے سوری کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کیسے اجازت دے دوں. کچھ زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے. ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو اب ایسی بات ہے تو آپ سفر میں کوئی چنے ساتھ رکھ لیجئے، بھنے ہوئے چنے رکھ لیجئے. کوئی اور چیز جو آپ کو 10 چیزیں ساتھ لے جانے کی اجازت ہے، سوکھی ہوئی کوئی چیز آپ ساتھ رکھ لیجئے. گھر سے بنا کے لے جائیے، سینڈوچز بنا کے لے جائیے، آپ برگر بنا کے لے جائیے، کچھ اور لے جائیے آپ. لیکن جو چیز جس کے بارے میں یقین نہیں ہے بچیں اس سے. اگلا سوال فیصل صاحب کا اگلا سوال کہ کیا کنواری عورت نوکری کے سلسلے میں غیر ملک جا سکتی ہے؟ آج کل بہت ساری لڑکیاں مڈل ایسٹ اور یورپ میں جاب کی خاطر جا رہی ہیں اور یہاں آ کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ رومز شیئرنگ پر لے لیتی ہیں. کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ اگر ان کو سمجھایا جائے تو یہ کہتی ہیں کہ جب لڑکے جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ لڑکے اور بھی 10 جگہوں پہ جا سکتے ہیں، وہاں بھی جائیں گی. پھر یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرد فلاں کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. اور باقی رہا یہ کہ لڑکی اکیلی جا رہی ہے، وہاں محفوظ ہے، کوئی رشتہ دار ہیں جن کے پاس رہتی ہے، کام جو کر رہی ہے وہ جائز ہے، مجبوری ہے، نہیں کرے تو گھر نہیں چل سکتا. تو ایسی کوئی حالت اضطرار لاچاری کی حالت ہو تو کہا جائے. باقی شوق سے جانے میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی تو وہ باتیں میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا. اب ہم اپنی سہولت دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کنوینینٹ کیا ہے، کمفرٹیبل کیا ہے، نیسیسری کیا ہے، وہ نہیں دیکھتے ہم. دین کی اہمیت اب ہماری نظروں میں نہیں ہے، ہماری ضرورت کی اہمیت اب ہمارے ہاں. یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے. اب ہم اپنی طبیعت کو جب شریعت بنائیں گے اور پھر اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ نہیں کسی نہ کسی طرح وہ جائز ہو جائے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا. ہم اپنے لیے چند دنوں کی سہولت اور پھر سخت عذاب یا اس عتاب اس کے لیے خود کو تیار کریں، سوچنا ہوگا. آپ اپنے ایمان کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کریں. دنیا واقعی لاچاری کی حالت ہے، آپ ہی اکیلی کمانے والی ہیں، نہیں ہوگا وہاں نہیں جائیں گی، یہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، فاقوں سے مر جائیں گی، کوئی صورت نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن آپ کو چونکہ سہولت ہے آپ نے اس کو ایزی سمجھ لیا، آپ کر رہی ہیں. نہیں جی ہم لوگ ہمیں کنٹرول ہے اپنے آپ پر. شیطان پر آپ کو کنٹرول ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام آپ کے لیے کیا کوئی الگ آئیں گے؟ جب اللہ کے واضح احکام موجود ہیں تو پھر ان میں ہم اپنی رائے لے کر خود فیصلہ کر کے اس کو جائز سمجھیں، یہ درست نہیں. جو ناجائز ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا. تو ہم کہاں تک اجازت ہے وہاں تک رہیں، جہاں نہیں ہے وہاں کر رہے ہیں تو خود کو گناہ گار سمجھیں، اس کو جائز نہ سمجھیں. غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا سفر میں اگر آسانی ہو تو نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ آپ کہیں بھی رکھنا چاہیں، سفر میں ہے یا حضر میں. حضر کا مطلب جہاں کہیں موجود ہے، آپ کو آسانی ہے، آپ نفلی روزے، آپ پر کوئی قضا نہیں ہے، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، رکھ سکتے ہیں.
لیکن اس کی وجہ سے آپ کا کوئی کام رک رہا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں ہو رہی، وہ نہ کیجیے گا، لیکن رکھنا چاہیں رکھتے ہیں، سب شوق سے رکھیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ لکھ دیجئے، اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے، یا پھر فیس بک اور یہ پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا آخری سوال کہ اگر کسی لڑکی کی شادی زبردستی کسی اور جگہ کر دی جائے اور وہ اپنے شوہر کے تمام حقوق بھی ادا کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس سے اس کا پرانا تعلق تھا اس سے یہ کہے کہ میں صرف تمہاری ہوں اور اس کی بیوی نہیں ہوں، تو کیا اس صورت میں ان کے نکاح پر کوئی فرق آئے گا؟ جی، نکاح پر تو اس طرح فرق اتنا نہیں آئے گا، لیکن جو کر رہی ہے وہ سخت غلط۔ جب نکاح ہو گیا اس کے بعد اس کے لیے غیر محرم سے کوئی ایسا تعلق یا اس طرح کے الفاظ، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ آپ کیا پسند کریں گی آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو؟ سوچیں، پھر خود بھی وہ نہ کریں۔ البتہ لڑکیوں کی رضا کے بغیر ماں باپ کو ان کی شادی زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ اس طرح بتا چکا ہوں، لیکن اب ہو گئی ہے اور آپ اس کے ساتھ رہ رہی ہیں، ازدواجی تعلق ہے، گھر ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس شخص کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ آپ کا ایسا کہنا اور ایسا کرنا یہ سخت گناہ اور بہت بڑی غلطی ہے۔ کسی کے لیے محبت ہے دل میں، بند رکھیں، اس میں آلودگی نہیں ہے، صرف محبت ہے، بند رکھیں۔ لیکن آپ کا اس طرح کہنا یہ آپ کو بہت گناہ گار بنا رہا ہے اور آپ غلط کر رہی ہے۔ 2-3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آئندہ جمعرات کو یہ پروگرام نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ والد صاحب قبلہ مجدد مسلک اہل سنت، خطیب اعظم، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا 39واں سالانہ 2 روزہ مرکزی عرس مبارک جامع مسجد گلزار حبیب گلستان اکاڑوی، جس کا پرانا نام سولجر بازار، وہاں منعقد ہوگا 18 فروری کو۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اہل سنت موجود ہیں، عقیدت مند ہیں، وہ عالمی یوم خطیب اعظم ایصال ثواب کے لیے منائیں گے۔ آپ کو بھی آپ کے قریب مسجد ہو وہاں خبر کیجیے گا تاکہ آئندہ جمعے وہاں فاتحہ خوانی ہو۔ رات کو 10 بجے چادر چڑھائی جاتی ہے، چادر آتی ہے داتا دربار سے۔ کسی کو کپڑے کی چادریں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو چادر چڑھانا چاہتے ہیں وہ اتنے پیسوں کے کپڑے لے کر کسی مستحق کو دے دیں اور اس کا ثواب حضرت خطیب اعظم کو کر دیں، ان کا یہ عمل زیادہ بہتر ہوگا۔ چادر چڑھانا جائز ہے، جب ایک چادر چڑھ رہی ہے بہت ہے۔ 10 بجے شب چادر چڑھتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر محفل ہوتی ہے، علماء کرام آتے ہیں دنیا بھر سے، ان کے خطابات ہوتے ہیں، اور اس رات کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق توشہ قادری یعنی وہ مبارک حلوہ بنایا جاتا ہے جو وہاں پر موجود لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اگلے دن صبح جمعہ کے دن 12 بجے قرآن خوانی شروع ہوتی ہے، 1 بجے جمعے کے خطابات، جمعے کی نماز کے بعد ایصال ثواب ختم غوثیہ پڑھا جائے گا، پھر اجتماعی دعا ہوگی اور تمام ثواب جو دنیا بھر سے جمع کیا وہ پیش کیا جائے گا۔ تو یہ سالانہ عالمی یوم خطیب اعظم کا مرکزی اجتماع
17-18 فروری کو جامع مسجد گلزار حبیب سولجر بازار کراچی میں ہوگا۔ آپ سب کو جو کراچی میں ہوں ضرور تشریف لائیں۔ خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہوتا ہے، تو ضرور عرس شریف میں شرکت کریں۔ وہ ہستی جس نے زندگی بھر عشق رسول پھیلانے کے لیے، دین متین کی تبلیغ کے لیے خدمات انجام دیں، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، ہم ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، ہدیہ محبت پیش کریں۔ تو آپ تشریف لائیں، ضرور سب کا انتظار رہے گا۔ تو اگلی جمعرات یہ پروگرام نہیں ہوگا، بلکہ لائیو آپ عرس شریف کی تقریبات اسی پیج پر دیکھ سکیں گے۔ چلائیں گے نا جی جمعے کا بھی اسی طرح آپ کے سامنے ہوگا۔ ایک تو یہ اعلان، دوسری بات یہ کہ جو لوگ کثرت سے کلام پاک پڑھ سکیں، درود شریف، ایصال ثواب، وہ جلد سے جلد بھجواتے رہیں، وہ تاکہ مرکزی شامل کر لیا جائے۔ آپ اپنے اپنے مقام پر پیش کرنا چاہیں وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک گھر میں بھی اور ہر ایک ادارے مسجد میں بھی ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، یہ میری گزارش بھی ہے، اور ہمارا مسلک کی یعنی ایک طرح سے تائید بھی ہے۔ تو اور اس ہستی کی بارگاہ میں ہمارا خراج محبت اور خراج عقیدت بھی آپ سب کیجیے گا۔ آپ نے سنا کچھ باتیں ہوئیں اس ہفتے میں، ایک پیر صاحب نے ایک خاتون کے سر میں کیل ٹھکوا دی اولاد کے لیے۔ یہ ایسے پیر اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ہم جن کو پیر کہتے ہیں ان کی یہ حرکتیں نہیں ہوتی۔ کوئی اس کو ہمارے طرف منسوب نہ کر دے کہ یہ کام ہماری طرف سے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ملک میں کیا حال ہے کہ سوات کے علاقے میں ایک MSc پاس ماسٹر آف سائنس جس کو آپ کہتے ہیں، اس نے سائنس میں ماسٹر کیا ہوا ہے، اس سویپر کی ہستی سے بھرتی ہوا۔ یہ تبدیلی آئی ہے آپ کے ملک میں کہ MSc پاس، اس کو کچھ نہیں مل رہا تھا، فاقوں کی نوبت آ گئی تو وہ سویپر جمعدار خاک روب کے طور پر بھرتی ہو گیا کہ مجھے کچھ بھی ہو میں یہ بھی کام کر لوں گا لیکن مجھے کھانا مل جائے۔ سوچنے کی بات ہے، وہ لوگ جن کے اللے تللے آپ لوگوں کے ٹیکس سے پورے ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ نظر نہیں آتے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا انڈیا میں ایک خاتون نے نعرہ تکبیر بلند کر کے حجاب کے لیے، اس نے پردہ کیا ہوا تھا، لیکن اس کو کالج جاتے ہوئے اسائنمنٹ جمع کراتے ہوئے ہندوؤں نے، انتہا پسند ہندوؤں نے، غنڈوں نے جس طرح روکا، اور اس لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر جس جرأت کا مظاہرہ کیا۔ کہاں ہے لبرلز؟ کیوں خاموش ہے؟ کیا اس لڑکی نے آپ کی غیرت کو نہیں للکارا؟ وہ ایک لڑکی اتنی جرأت کر رہی ہے، آج مسلمان کہلانے والیوں کو اس نے ایک پیغام دیا ہے، بشرطے کہ آپ سمجھیں، غور کریں۔ ہمیں ارد و گرد دیکھنا چاہیے وہ لوگ جو حجاب کے بارے میں طرح طرح کی پابندیاں، کیا ہندو مذہب کی پرانی کتابوں میں شرم و حیا کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ یہ ہندتوا کے نام سے جو مسلمانوں کے خلاف انڈیا میں نفرت اور جو سلوک ہو رہا ہے پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اتحاد اور غلبہ عطا فرمائے۔ آپ نے اعلان سن لیے عرس شریف کے لیے، پھر آپ کو تاکید، اور یہ آپ کی میڈیا ٹیم، کچھ لوگ ان سے چھوٹے چھوٹے عطیات بھیج رہے ہیں، لیکن جو رقم ان کو چاہیے وہ زیادہ، تاکہ یہ اور پریزنٹیشن اچھی کر سکیں۔ ان کو کیمرے چاہیے، پیسے نہ دیں، کیمرے لے دیں، ان سے تعاون کر سکیں تو ضرور کریں۔ اس دوران حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب سیالکوٹ میں ہوتے تھے، قادری، ان کے فرزند حامد ضیاء صاحب
انتقال کر گئے، اور راولپنڈی میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے جو شاہ صاحبان میں منجلے شاہ صاحب، جن کو سید عبد الرحمن شاہ صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی اہلیہ وہ وصال فرما گئیں۔ پنجاب پولیس کے آئی جی حاجی حبیب الرحمن صاحب کی اہلیہ وفات پا گئیں۔ ہمارے ایک محترم پیارے دوست اور عالم حضرت مولانا ممتاز احمد صاحب چشتی، جو انوار العلوم ملتان میں مدرس بھی تھے بھکر میں، وہ انتقال کر گئے۔ رانی کون کے نام سے مہندی بناتے تھے صابر بھائی، دبئی چلے گئے تھے، کافی عرصے سے بیمار تھے، وہ انتقال کر گئے۔ بہت مشہور رائٹر تھیں اور بزرگوں کی عقیدت مند بشرا رحمان صاحبہ لاہور میں، وہ انتقال کر گئیں جی۔ اور بھی جتنے اہل ایمان اس درمیان انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو بلاؤں وباؤں سے بچائے۔ آپ سب کی تعاون کی ضرورت، عرس شریف کے لیے بار بار تاکید کر رہا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے بہت زیادہ ایصال ثواب کیا جائے، ان کی یاد بھی ہو، ہم اپنے بزرگوں کی یاد منا کر اپنے لیے بھی خیر و برکت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میڈیا ٹیم کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آپ سب کے لیے بھی بہت دعائیں، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جس نے دعا کے لیے کہا، انشاءاللہ عرس شریف میں سب کے لیے اجتماعی دعا بھی ہوگی۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ہاں، اس دوران 13 رجب کو مولائے کائنات حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے، ان کے درجات اور بلند فرمائے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، محمد زین صاحب آپ کو شرکاء کے نام بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور ہمیں اپنے تعریفی کلمات سے نوازا، جن میں فضا خان صاحبہ، سید فیاض صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، محمد فیاض صاحب، صغیر احمد صاحب، فیصل خورشید صاحب، حسنین رضا صاحب، ممتاز اختر صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، ساجد نور صاحب، سحر خان صاحبہ، صہیبہ منصور صاحبہ، وقاص خان صاحب، آصف حبیب صاحب، حسان آوان صاحب، عبید رضا صاحب، فرحان گوہر صاحب، جنید خان صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، حافظ مختار صاحب، عابد علی صاحب، رضوان سرور صاحب، محمد ایوب صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، ناصر خان صاحب، آصف انصاری صاحب، غلام اصغر صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، ثاقب رضوان صاحب، یاور خان صاحب، آصف فاروقی صاحب، رشید صاحب، خضر خالد صاحب، ذیشان صاحب، محمد قاسم صاحب، محمد اسحاق صاحب، محمد آصف صاحب، اختر صاحب، عبداللہ راؤ صاحب، کنیز فاطمہ صاحبہ، عبد الرحیم صاحب، محمد عمر صاحب، اعظم بیگ صاحب، انم شیخ صاحبہ، علی حیدر صاحب، راشد قادری صاحب، خاقان حیدر صاحب، عبد المجید صاحب، نسیم عالم صاحب، شہریار صاحب، ارم عمران صاحبہ، طلحہ صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، مظہر خان صاحب، حماد علی صاحب، شاہ نواز صاحب، شاہ رخ سمیع صاحب، عظیم صاحب، مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب، ام شہباز صاحبہ، محمد عفان قادری صاحب، نادیہ شاہین صاحبہ، شکیلہ فیاض صاحبہ، قاری احتشام صاحب، احمد رضا قادری صاحب، سید سعد صاحب، فیصل قادری صاحب، فریدہ صاحبہ، بنت ایوب صاحبہ، شاہد سرور صاحب، حافظ خالد صاحب، خواجہ منصور صاحب، فیصل صاحب اور غلام مصطفیٰ صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔
یہ پروگرام جب شروع ہوا تھا اس وقت تک 10 فروری تھی، اب 11 ہو گئی۔ میرے چچا محترم الحاج محمد حنیف صاحب، ان کی تاریخ وفات 10 فروری، تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔